مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے قوم تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے اس کا اہتمام کیا اور آپ نے کوشش یہ کی۔ آج سے کئی دن پہلے علماء کونسل گروپ میں وہاں کے ممبران کے درمیان یہ بات رکھی گئی تھی کہ آنے والے سنیچر کو کچھ ایجنڈے ہیں جن پر گفتگو کی جائے گی، تو 6 ایجنڈے رکھے گئے جس پر لوگوں نے بیٹھ کر کے اپنا تبادلہ خیال کیا۔ پہلے نمبر پر تو یہ تھا کہ اس سے پہلے ہمارے علاقے میں شادی وغیرہ کے موقع پر جو ناچ گانا اور باجا وغیرہ کا اہتمام ہوتا تھا، غیر شرعی کام لوگ کیا کرتے تھے، اس پر لوگوں کو سمجھایا گیا اور اس کے متعلق فیصلہ لیا گیا، تو یہ سلسلے بند ہوئے، مگر ابھی پھر بیچ میں شروعات کچھ لوگوں نے کر دی، تو لوگوں کو پھر اس پر کاربند کرنے کے لیے اور شریعت کے مطابق اپنے ان کاموں کو کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا گیا کہ مساجد سے اپنے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہماری شریعت میں یہ ناجائز ہے اور اس میں مال صرف کرنا یہ فضول خرچی اور ناجائز و گناہ ہے۔ تو اس پر فیصلہ لیا گیا کہ چونکہ رمضان قریب ہے، اس کے بعد بھی شادیوں کا سلسلہ ہوگا اور پھر وہی ساری باتیں شروع ہوں گی، تو لوگوں کو یہ سجھاؤ دیا گیا کہ یہ اپنی مسجدوں سے قوم تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اب آنے والے وقت میں ان سے مکمل طور سے پرہیز کریں۔ اور پھر اسی سلسلے میں ایجنڈا یہ بھی پیش کیا گیا کہ ہمارے علاقوں میں اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ یا تو میڈیم طبقہ کے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں، مگر شادی بیاہ کے موقع پر بہت کچھ ضرورت سے زائد چیزیں خرچ کرتے ہیں۔ اسی میں ایک انہوں نے منگنی کو جوڑ رکھا ہے، جو منگنی میں سمجھتا ہوں کہ نکاح سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، اور یہ بھی اصل جو نکاح ہے اس سے زائد ہے۔ جہیز جو ہماری شریعت کے مطابق اگر کوئی آدمی مجبور کر کے کسی سے لیتا ہے تو یہ سراسر ظلم ہے، ناجائز و گناہ ہے، اور اگر یوں ہی آپسی رضامندی کے طور پر ہو تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا دکھاوا کر کے غریبوں کو اس پر اکساتے ہیں اور پھر ایک ظلم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے بیٹھ کر کے یہ باتیں کی، اس پر تجاویز پیش کی گئی اور پھر لوگوں نے اتفاق رائے سے بتایا کہ عوام تک یہ باتیں دھیرے دھیرے پہنچائی جائیں گی، مسجدوں کے ذریعے ان کو خبر کیا جائے گا کہ اپنی دولتوں کی حفاظت کریں، ان کا استعمال اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر کریں، مہنگی مہنگی منگنیاں اور جہیز میں بے شمار دولتیں صرف نہ کریں، بلکہ اس کو بچا کر بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت اور معاشرے میں اچھا ماحول بنانے کے لیے اپنی دولتوں کو خرچ کریں۔ اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی آئی کہ ہمارے علاقوں میں بھی دور دراز سے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اس میں بھی بہت سارا سرمایہ خرچ ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی مفید اور کوئی کارآمد نتیجہ نہیں ظاہر ہوتا۔ علماء کے درمیان یہ باتیں رکھی گئیں، سب کا یہی نظریہ، سب کی یہی رائے ہے کہ یہ مہنگے جلسوں کو بالکل ختم کرنا چاہیے، اسے بند کرنا چاہیے، جو جلسے با مقصد با معنی ہوں، کم سے کم خرچ میں باعمل ذی شعور قوم کی فکر کرنے والے لوگوں کو بلا کر کے ان کے ذریعے
لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے اور پیشہ ور لوگوں سے دور رہا جائے۔ اور بھی ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت سارے لوگ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں پر انگلی اٹھتی ہے، اسلام پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ سحری کے لیے بہت سے لوگ بالکل ابتدا ہی سے لوگوں کو جگانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر جب تک سحری ختم نہ ہو جائے تب تک وہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اس لیے اپنے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے میٹنگ میں لوگوں نے یہ بات رکھی کہ اس کو کم سے کم وقت میں رکھا جائے اور پوری رات نعت یا تقاریر کے ذریعے لوگوں کو مجبور نہ کیا جائے کہ آپ سنیں ہی، بلکہ آسانیاں پیدا کی جائیں۔ دیگر قوم کے بوڑھے بیمار لوگ بھی ہمارے درمیان رہتے ہیں، ان کو بھی اس سے تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ شہر کا علاقہ ہے تو یہاں پر 1 گھنٹہ اور دیہات کا ایریا ہے تو تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے ہی لوگوں کے درمیان 3 شفٹ میں سحری کے بارے میں بتا دیا جائے۔ پہلے نمبر پر اعلان کر دیا جائے کہ تیاری شروع کر دیں، سحری کا وقت ہو گیا ہے، بیچ میں ایک بار پھر وقت بتا دیں اور آخر میں ختم کرنے کے بارے میں اطلاع دے دیں کہ سحری کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں امید ہے اپنے بھائیوں سے کہ علماء نے جو باتیں پیش کی ہیں اور جو تجاویز یہاں پر پیش کیے گئے تھے ان کے مطابق فیصلے لیے گئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اس پر عمل کریں گے۔ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اپنے بھائیوں تک میں نے یہ بات پہنچائی ہے، اور ہمارے محترم شکیل بھائی نے اس کا اہتمام کیا کہ یہ باتیں قوم تک پہنچیں اور وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ تو ہمیں آپ سب لوگوں سے یہ امید ہے کہ آپ اس پر عمل کر کے ہمارا اور اپنا وقار برقرار رکھیں گے، اسلام اور مسلمانوں کے ناموس اور ان کی عزت کی حفاظت میں ہمارے مددگار ہوں گے۔